السلام علیکم ڈیئر کلاس، آج ہم چیپٹر نمبر 9 کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے تعلیم اور تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان رورل پنجاب۔ دیہی پنجاب میں تعلیمی اداروں کا تعارف، اس کے بعد تعلیم کی اقسام، دو طرح کی رسمی اور غیر رسمی تعلیم۔ مختصر سا تعارف ہوگا تعلیم بالغاہ کا۔ نیکسٹ ہے دیہی تعلیم کے ادارے پلس دینی تعلیم کے ادارے۔ اس چیپٹر کے آغاز میں فرسٹ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، یہ بیسیکلی تعلیم سے کیا مراد ہے اس کے متعلق ہے۔ تعلیم بیسیکلی ایک قسم کی تربیت ہے جو انسان کو اس کے معاشرے کے ماحول میں رہن سہن کے لائق بناتی ہے، اور جن اداروں سے ہم یہ تربیت حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے پھر دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، رسمی بھی اور غیر رسمی بھی۔ تعلیم کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو انسانی معاشرہ جتنا پرانا ہے، تعلیم کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ انسان جب آباد ہوا تو اس نے اپنے آباء و اجداد کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کے معمولات، روایات، اقدار کو بنایا، اور اس طرح ان کو تعلیم کے ذریعے نسل در نسل منتقل کرتے چلے گئے۔ ایک باکس میں یہ تعلیم کی ڈیفینیشن ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ انسان کا بیرونی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کا نام تعلیم ہے، کہ انسان جس طرح کے بھی بیرونی ماحول، معاشرے ماحول میں رہتا ہے، اس کے مطابق اپنے کردار اور رویے کو ڈھالنا تعلیم کہلاتا ہے۔ تعلیم کی دو ڈیفینیشنز ہیں، دونوں کی نمبرنگ کریں۔ نمبر 1، انسان کا معاشرتی زندگی گزارنے کے اندازے ہنر سے مزین ہونے کا نام تعلیم ہے، کہ ہم زندگی گزارنے کے جو آداب، طور طریقے سیکھتے ہیں، بیسیکلی یہ تعلیم ہے۔ نمبر 2، بیرونی ماحول کے ہم جس طرح کے انوائرمنٹ میں جیسا سیٹ اپ ہے، معاشرتی حالات و واقعات ہیں، اس کے مطابق خود کو ڈھال لینا تعلیم کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے تعلیم کی اقسام۔ تعلیم دو طرح سے دی جاتی ہے، نمبر 1 رسمی تعلیم اور نمبر 2 غیر رسمی تعلیم۔ رسمی تعلیم وہ ہے جو کہ ہم باقاعدہ تعلیمی اداروں سے ڈگریز کی فارم میں حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ، ان سے ہم رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ غیر رسمی تعلیم گھر، محلہ، مسجد یا دینی مدارس میں حاصل کی جاتی ہے۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن آ جاتا ہے، تعلیم کی معاشرتی اہمیت بیان کیجیے۔ تعلیم کی ضرورت دنیا کے ہر معاشرے اور ہر فرد کے لیے لازم ہے، اور کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے جو کہ تعلیم کی ضرورت سے بالا تر ہو۔ انسان کی خودی جو ہے بیسیکلی یہ تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ اپنی ذات کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور کے ساتھ یہ زندگی کیوں دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، بیسیکلی تعلیم کے ذریعے ہم اپنی پہچان کرتے ہیں۔ اس کے بعد تعلیم جو ہے ہمیں معاشرے کے اندر اخلاق و آداب سکھاتی ہے۔ علاوہ ازیں تعلیم کی بدولت ہم علم حاصل کر کے اپنا روزگار کمانے کے قابل ہوتے ہیں، یا غیر رسمی طور پہ ہم کوئی بھی ہنر سیکھ کے اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے تعلیم بالغاہ، ایڈلٹ ایجوکیشن۔ وہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آئیڈیل یا مثالی عمر میں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، تو ان کو پختہ عمر میں تعلیمی سہولیات سے آراستہ کیا جائے۔ انڈرلائن کریں، پاکستانی معاشرے میں آلموسٹ 55% افراد ناخواندہ ہیں۔ ناخواندگی کی وجہ سے جدید دور میں ان لوگوں کی معاشرتی مطابقت بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتے۔ لہٰذا ان لوگوں کو تعلیم کی طرف آمادہ کرنے کے لیے تعلیم بالغاہ جیسے پروگرام متعارف کروائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ اس چیپٹر میں ایک ہی لانگ کوسچن ہے، پنجاب میں دیہی تعلیمی ادارے کون کون سے ہیں، ان پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جس طرح خاندان، تعلیم، مذہب، سیاست، معاشیت، مختلف ادارے دیہی پنجاب میں پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں گے دیہی پنجاب میں رسمی تعلیم کا کس طرح سے نظام قائم ہے۔ دیہی پنجاب میں تعلیمی ادارے سب سے بیس ان کی سٹارٹ ہوتی ہے نرسری اسکول سے۔ نرسری اسکولز جو کہ پہلے وقتوں میں اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے، آج کے دور میں ان اسکولز کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے،
کیونکہ پہل مائیں اکثر تر جابینس نہیں ہوتی تھی اور وہ بچے کے بچپن میں جو پہلے 3-4 سال کا عرصہ ہے اس کی تربیت گھر میں کرتے تھے۔ آج کے دور میں خواتین کی ملازمت کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی بدولت بچوں کو 3 سال 2.5 سال سے ہی نرسری اسکولز میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ نرسری اسکول سے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پرائمری اسکولز کا۔ پرائمری اسکولز کی تعداد دیہی آبادی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اسکولوں کا فاصلہ آبادی سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کو آنے جانے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیہات میں پرائمری کے بعد مڈل اور ہائی اسکولز علیحدہ سے بنے ہوتے ہیں، جہاں 6 سے آنورڈ میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں تک ہمارے 3 اسکول کے مراحل ہوتے ہیں: نرسری، پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول۔ میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگلی فیز آ جاتی ہے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالجز۔ انٹرمیڈیٹ سے مراد FA FSC ICOM لیول کی تعلیم اور اس کے بعد BA BSc کو ہم کہتے ہیں ڈگری یا گریجویشن۔ لہٰذا پنجاب میں سرکاری کالجز میں بھی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، البتہ دیہی علاقوں میں، گاؤں میں ایسے کالجز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یہ قریبی شہر یا قصبے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فنی و نیم فنی ادارے، ٹیکنیکل یا سیمی ٹیکنیکل ادارے، آپ اکثر یہ نام سنتے ہوں گے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس، پروفیشنل کالجز وغیرہ۔ ان کا مقصد ہمیں رسمی تعلیم دینا نہیں، البتہ 1 سالہ، 2 سالہ یا 3 سالہ کورسز اور ڈپلومے کروائے جاتے ہیں، جن میں نمایاں طور پہ الیکٹریکل، میکینیکل، سول، موٹر مکینک وغیرہ کے ڈپلوماز شامل ہوتے ہیں۔ یہ ادارے بھی دیہی علاقوں میں تو کم ہیں، البتہ تحصیل اور قصبوں کی سطح پہ حکومت یا NGOs وغیرہ ان اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ غیر رسمی تعلیمی ادارے، یہاں تک ہمارا ایک ٹاپک مکمل ہوا تھا کہ رسمی تعلیمی ادارے کون کون سے ہیں۔ آپ یہاں تک ہی اس کو یاد کریں گے، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ غیر رسمی تعلیمی ادارے، اور اس میں ایک لاسٹ ٹاپک رہ جاتا ہے دینی تعلیم کے ادارے وغیرہ، یہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ آپ نے اس لانگ کوسچن کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، بلکہ اس ٹاپک سے کنسرن جتنے بھی شارٹ کوسچنز ہوں آپ ان کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔